کہ اس لاس کی اور اس کاروبار میں ناکامی کی وجہ کیا تھی؟ تقریباً ہمارا کچھ 10 سے 15 سال کا جو پیریڈ ہے نا وہ انتہائی کرائسس میں گزرا ہے۔ جب بھی کاروبار میں ناکامی ہو یا زندگی میں بھی کوئی چیلنج آ جائے تو لوگ جو ہیں وہ ہمت ہار جاتے ہیں۔ میں نے کوشش کی یہی کام دوبارہ کروں آئل کا، لیکن اس میں بھی دوبارہ ناکامی ہوئی۔ سروسز آپ کیا کیا آفر کر رہے ہیں اس میں؟ جو مین کام ہے وہ ہے انٹیریئر ورک جو ہے۔ اچھا، ایبا نینو کے نام سے آپ کا ایک آرگینک برانڈ ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شمس الحق۔ آج کے اس پروگرام میں میرے مہمان جو ہیں وہ شہزاد انور صاحب ہیں۔ شہزاد انور صاحب اپنا کاروبار کرتے تھے جو کہ ان کے والد صاحب نے کاروبار کا آغاز کیا اور یہ ساتھ کاروبار میں شامل ہو گئے۔ تو اس کاروبار میں ان کو لاس ہوا، وہ کاروبار میں ناکامی ہوئی، اور ہم ان سے جانیں گے کہ جب کاروبار میں ناکامی ہوتی ہے تو اکثر لوگ جو ہے وہ ہمت ہار جاتے ہیں۔ تو اس صورتحال میں انہوں نے اپنے آپ کو کیسے سنبھالا، اس کے بعد انہوں نے بلو لیڈر کے نام سے اپنی کمپنی شروع کی جس میں یہ انٹیریئر ورک اور رینوویشن کی جو ہیں وہ سروسز دیتے ہیں۔ شہزاد انور صاحب، آپ کا آئل لوبریکنٹ کا بزنس تھا اور اس بزنس میں آپ کو لاس ہو گیا جس کی وجہ سے آپ کا کاروبار میں ناکامی ہوئی۔ تو میں جاننا چاہوں گا کہ اس لاس کی اور اس کاروبار میں ناکامی کی وجہ کیا تھی؟ ہمارا جو فیملی یعنی کہ فادر کی طرف سے جو مین بزنس ہے آئل کا تھا، لوبریکنٹس کا۔ ٹھیک ہے۔ تو 98 میں ہمیں ایک یعنی کہ پارٹی ہے یہ ہنزا شوگر مل کے نام سے، اچھا، کندگر شوگر مل، وہ جب مارکیٹ سے آؤٹ ہوئی ہے نا تو مین بزنس ہمارا سارا لینا دینا اس کے ساتھ ہی تھا۔ ٹھیک ہو۔ تو اس کے بعد تقریباً ہمارا کچھ 10 سے 15 سال کا جو پیریڈ ہے نا وہ انتہائی کرائسس میں گزرا ہے۔ اچھا۔ تو اس کے بعد پھر ایک ٹائم آیا کہ جب ہم نے جابس وغیرہ بھی کی ہیں، لیکن پھر ایک ٹائم ایسا آ گیا جہاں پہ آگے ہم بالکل ڈسارڈ ہو گیا۔ اچھا، جب بھی کاروبار میں ناکامی ہو یا زندگی میں بھی کوئی چیلنج آ جائے تو لوگ جو ہیں وہ ہمت ہار جاتے ہیں، تو آپ نے اپنے آپ کو کیسے سنبھالا؟ ہمت تو ہار گئے تھے، ایک ٹائم آیا تھا اچھا، کہ بالکل پریشانیوں کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے۔ تو پھر بڑے اچھے ہمارے یہ دوست بھی ہیں، شاہ صاحب، قاسم علی شاہ صاحب، ان کے ساتھ میں نے رابطہ کیا کہ یہ حالات ہے، میرے پریشانیاں دن بدن بڑھ رہی ہیں اور آپ ہمت ہار چکے ہیں۔ ہاں جی، اور جن کا لینا دینا ہے وہ لوگ کافی پریشان کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو کیا کروں، ایون کہ بس بالکل مایوس ہو گیا تھا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کافی ہمت دی، انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ جن لوگوں کا لینا دینا ہے نا ان کو ملیں اور فیس کریں۔ پھر اللہ کا شکر ہے ان لوگوں کو بھی ملا ہوں، کام دوبارہ سٹارٹ کیا ہے۔ پھر میں نے کوشش کی یہی کام دوبارہ کروں آئل کا، لیکن اس میں بھی دوبارہ ناکامی ہوئی۔ ٹھیک ہو گیا۔ پھر میں نے یہ ایک دوست ہے میرے بڑے اچھے، ہائی اسٹریٹ کا برانڈ ہے شوز کا، ٹھیک ہو گیا۔ نجف بٹ صاحب، ان کی ہیلپ آؤٹ سے ان کے میں نے نا یہ کام شروع کیا رینوویشن کا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، آپ نے یہ جو بلو لیڈر کا جو بزنس شروع کیا یہ بیسکلی رینوویشن کا اور انٹیریئر ورک ہے، تو آپ اس بزنس کی طرف کیسے آئے اور یہ بزنس اب آپ کا کیسا جا رہا ہے؟ اللہ کا شکر ہے، یہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں، ابھی میں نے ذکر کیا ہے نجف بٹ صاحب کا۔ اچھا۔ انہوں نے کہا کہ یار ہم نے تو اپنے اسٹور بنانا ہی ہے، تو کیوں نہ تم یعنی کہ اس کو بنانا شروع کرو۔ ٹھیک ہو گیا۔ پہلا کام میرا ٹائل لگوانے کا تھا، اس کے بعد پھر کرتے کرتے الحمدللہ اس ٹائم ہم 19 کمپنی ہیں جو میرے پینل پہ، جن کے ساتھ آپ کنیکٹڈ ہیں اور جن کو آپ اپنی سروسز دیتے ہیں۔ یہ بزنس آپ نے سٹارٹ کب کیا تھا؟ یہ 2015 میں۔ اچھا، وہ سروسز آپ کیا کیا آفر کر رہے ہیں اس میں؟ اس میں ہمارا جو مین کام ہے وہ ہے انٹیریئر ورک جو ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ایکسٹیریئر میں نے اب دوبارہ سٹارٹ کیا، لیکن مین ہمارا انٹیریئر ورک ہے اس میں۔ ٹھیک ہے۔ اس میں ٹائل ورک ہے، سیلنگ ورک ہے، ووڈ ورک ہے، میٹل ورک ہے، آئرن ورک ہے، وہ سارا ان کو اس میں 1 to all ہم نے گرے اسٹرکچر لے کے اس کو فنش کر کے دینا ہے، کمپلیٹ کر کے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، یہ جو انٹیریئر ورک ہے یا رینوویشن کا جو کام ہے اس میں ٹیم کو ہینڈل کرنا ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے، بہت بڑا۔ تو آپ اپنی ٹیم کو کیسے جو ہے وہ ہینڈل کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو اس کی وجہ سے پریشان ہیں تو ان کو بھی کچھ ٹپس دے دیجیے۔ اس میں یہ لوگوں کی سائیکی کے ساتھ چلنا مین آپ کا بزنس ہی ہے۔ اچھا، اس میں کون کون سے چیلنج ہیں، مشکلات کیا کیا ہیں، کچھ مشکلات بتا دیجیے۔ ان لوگوں کا کام نہ کرنا، کام کرتے بھاگ جانا، اچھا، پھر وہ اس کوالٹی میں نہ کرنا جو ہماری ڈیمانڈ ہے یا پارٹی کی ڈیمانڈ ہے جو۔ ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس کو جو اس پہ ہمارا وہ آتا ہے یعنی کہ اس پہ نقصان ہوتا ہے، اس کے یہ ذمہ دار لوگ نہیں ہیں بالکل بھی۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ اپنی پریشانیاں سنا کے نکل جاتے ہیں یا بھاگ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ان سے کام لینا بہت مشکل ہے۔
ٹھیک ہو گیا. مین یہی ہمارا چیلنج ہے. تو آپ پھر ٹیم کو کیسے سنبھالتے ہیں, ہینڈل کیسے کرتے ہیں, کچھ ٹپس بتا ہر دیں. بندے کا اپنا مزاج ہے, اس کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. ٹھیک ہو گیا. ہاں جی. ٹھیک ہو گیا. نہیں کچھ ٹپس بھی بتا دینا ساتھ کوئی ایڈ کر دیں. بس ان کو ان کی اجرت سے زیادہ پیسے نہ دو. ہاں جی. اچھا. اگر آپ کسی کے ساتھ ہیلپ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں نا, یا کوئی بات نہیں اس کو دے دو, تو صبح وہ کام پہ نہیں آتا, چھوڑ دیتا ہے. اچھا 99%. ٹھیک ہے. تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی کام مکمل ہو پھر آپ ان کو پیمنٹ کریں. ہاں جی. ہاں جی. ٹھیک ہو گیا. ایڈوانس پہ ہی بھاگ جاتے ہیں. اچھا, ایبا نینو کے نام سے آپ کا ایک آرگینک برانڈ ہے, تو یہ بزنس آپ نے کب اور کیسے شروع کیا, اور اس کے شروع کرنے کی وجہ کیا تھی؟ یہ میری مسز ہے جو اس کو لیڈ کر رہی ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ ایک وجہ یہ ہے کہ 1 سال پہلے نا میرے بالکل سر کے بال اچھا گر چکے تھے. گر گئے تھے. ہاں بالکل. ٹھیک ہو گیا. اور پھر اس نے کہا میں ایک یعنی کہ میں نے ایک آئل بنایا, یہ آپ لگائیں. تقریباً میں نے 3 ماہ لگایا. اب آگے سے کچھ بہتر اور اتنے بہتر ہے کہ ٹھیک ٹھاک ہے. میں لگاتا بھی ہوں, درمیان میں چھوڑ بھی دیتا ہوں, کبھی یاد بھی نہیں رہتا. ٹھیک ہو. لیکن بال دوبارہ آئے. پھر اس نے کہا کہ اگر میرا یہ اب کامیاب ہے, اور پھر اس نے شیمپو بنایا, ہیئر شیمپو. ٹھیک ہو گیا. اس آئل کے ساتھ اس شیمپو کو میں نے کیا اپلائی, تو بہترین الحمدللہ. ٹھیک ہو گیا. اچھا, یہ تو آپ نے اپنے لیے یعنی کہ بنایا ہاں جی. تھا. ہاں جی. تو پھر یہ بزنس شروع کرنے کا پھر اس آئیڈیا کے کہاں بعد اس سے کا آیا؟ یہ آئیڈیا آیا تھا کہ یہ لوگ بھی کافی پریشان ہیں ان چیزوں سے, جیسے ہم بھی تھے. ہمیں بھی مارکیٹ میں کوئی ایسی چیز نہیں ملی. ٹھیک ہو. زیادہ تر جھوٹ اور فراڈ پہ تھا یہ سارا کام. ٹھیک ہے. پھر اس نے کہا کیوں نہ اس کو یعنی کہ میں ایک برانڈ کی شکل دے کے اور اس کو لوگوں تک پہنچائیں. ٹھیک ہو گیا. پھر اس نے یہ بنایا, ایبا نینو کے نام سے ہم کام کر رہے ہیں, بیلنس ہیئر آئل. اچھا, اس میں جو پروڈکٹس ہیں وہ آپ تھوڑی پروڈکٹس بتا دیں, کیا کیا اس میں ہیئر آئل ہے جو اس میں تقریباً 29 قسم کی یعنی کہ جو انگریڈینٹس ہیں اس کے آئل ہیں. ٹھیک ہو گیا. ڈیٹیل ہے پوری, آلمنڈ آئل بھی ہیں, کتنی ہیں اس میں 29 ہیں. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ زعفران ہے اس میں, سیفرون اس میں. ٹھیک ہو. اور جو ہیئر شیمپو ہے وہ بھی سارا ہمارا آرگینک جو جڑی بوٹیاں ان کے ساتھ بنا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس میں مکمل ڈیٹیل ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, وہ لوگ جو جن کے بال جھڑ چکے ہیں اور بال گر رہے ہیں وہ اس وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں, تو کیا وہ آپ کی پروڈکٹ استعمال کریں ہاں گے؟ جی 100%. تو کیا اس سے بالوں کا گرنا جو ہے وہ رک جائے گا؟ 100% انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب لوگ اگر آپ سے رابطہ کرنا چاہیں, آپ کی یہ پروڈکٹ خریدنا چاہیں, تو وہ کس طرح آپ سے رابطہ کریں؟ ہمارا ایک اپنا پیج بھی ہے ایبا نینو کے نام سے. ٹھیک ہے. اور سوشل میڈیا پہ فیس بک اور انسٹاگرام پر ہے. یس. ٹھیک ہو گیا. تو اس کے تھرو آرڈر کر سکتے ہیں. یس. یہ ہم ابھی نیکسٹ ویک میں اس کو سٹارٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. آ چکی ہیں ہمارے اس پینل پہ, تو ابھی نیکسٹ ویک میں اس کو سٹارٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ. آپ کا بلو لیڈر کا جو برانڈ ہے اس میں رینوویشن کا کام آپ کرتے ہیں اور انٹیریئر ورک ہے, تو وہ لوگ جو آپ سے رابطہ کرنا چاہیں تو وہ کس طرح آپ سے رابطہ کریں؟ وہ ہمارے فیس بک پیج بھی ہے میرا. اس کے علاوہ ٹھیک ہو گیا. تو وہ آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں. یس. ہاں جی. ٹھیک ہو گیا. شہزاد انور صاحب, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے وہ ناظرین جو یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ اگر زندگی میں ناکامی آ جائے, کاروبار میں لاس ہو جائے, تو اکثر لوگ ہمت ہار جاتے ہیں, تو وہ کس طرح اپنے آپ کو سنبھالیں, ان کے لیے یہ انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوگا. اس پروگرام کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک کامنٹ باکس میں لکھیے. اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.